السلام علیکم۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی علمی اور ادبی کتابوں کو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم افلاطون کے ایک بہت بڑے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کاغذ پر ایک کامل معاشرہ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ہاں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور اس کے لیے ہم افلاطون کی ریاضت کے بالکل مرکز میں جا رہے ہیں، یعنی کتاب پنجم سے ہفتم۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں افلاطون کے سب سے متنازع اور انقلابی خیالات سامنے آتے ہیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ افلاطون نے ریاست کا ایک ڈھانچہ تو بنا لیا تھا، لیکن کتاب پنجم میں وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے، خاص طور پر قدیم یونان کے لیے، کسی دھماکے سے کم نہیں تھیں۔ صحیح۔ ان میں سے پہلی بات جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں کی برابری۔ یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے افلاطون یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو بھی مردوں جیسی ہی تعلیم اور مواقع ملنے چاہیے۔ یہ سوچ اپنے وقت سے بہت آگے تھی، بہت زیادہ آگے تھی، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ افلاطون کو خود بھی اس کا پورا احساس تھا۔ علمی تحقیق میں ایک بہت دلچسپ استعارہ استعمال ہوا ہے، مشکلات کا سمندر۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی کتنی شدید مخالفت کریں گے، لیکن اس کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر مقام ملے۔ اور پھر فوراً ہی وہ ایک اور اس سے بھی بڑی لہر لے کر آتا ہے، حکمران طبقے کے لیے خاندان اور ذاتی ملکیت کا خاتمہ۔ مطلب حکمرانوں کا کوئی اپنا خاندان نہیں، کوئی اپنی جائیداد نہیں، بچے بھی اجتماعی طور پر پالے جائیں گے۔ بالکل۔ یہ تو بہت عجیب اور غیر فطری لگتا ہے۔ کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق سمجھنا ضروری ہے۔ افلاطون کا مقصد کوئی معاشی برابری نہیں تھا، جیسے کمیونزم میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا حکمران طبقے کی اخلاقی پاکیزگی۔ اس کا خیال تھا کہ ساری بدعنوانی کی جڑ ذاتی مفاد ہے، میرا خاندان، میری دولت، میرے بچے۔ وہ طاقت کو اس لالچ سے بالکل الگ کر دینا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی قربانی تھی جو حکمرانوں کو دینی پڑتی۔ بالکل، ان کی واحد وفاداری صرف اور صرف ریاست کے ساتھ ہوتی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے علمی مؤخذ میں کچھ اسکالرز جیسے کرون کا ذکر ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں افلاطون نے بعد میں لکھی تھیں۔ یعنی یہ شروع سے منصوبے کا حصہ نہیں تھی؟ شاید نہیں، گویا اس نے پہلے ایک عملی ریاست کا خاکہ بنایا، اور پھر اسے مزید مثالی بنانے کے لیے یہ ماورائی اور فلسفیانہ خیالات شامل کیے۔ اچھا، تو اگر حکمران اتنی قربانیاں دیں گے تو ایسے بے لوث لوگ ملیں گے کہاں سے، اور انہیں حکمران بنائے گا کون؟ میرے خیال میں یہاں افلاطون کا سب سے مشہور نظریہ آتا ہے، فلسفی بادشاہ کا۔ جی، یہی ان کتابوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ ریاست پر حکومت کرنے کا حق صرف فلسفیوں کو ہے، لیکن یہاں کسی عام فلسفی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ افلاطون کا فلسفہ وہ ہے جس نے علم کی اعلیٰ ترین سطح کو پا لیا ہو، جسے وہ کہتا ہے خیر کا تصور یا دی آئیڈیا آف گڈ۔ یہ خیر کا تصور ہمیشہ تھوڑا مبہم سا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف اچھائی یا نیکی ہے یا کچھ اور؟ یہ نیکی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر کائنات ایک بہت بڑا کمپیوٹر پروگرام ہے تو خیر کا تصور اس کا بنیادی سورس کوڈ ہے۔ سورس کوڈ؟ واہ، یہ اچھی مثال ہے۔ جی، یہ وہ حتمی اصول ہے جو ہر چیز کو اس کا وجود اور مقصد دیتا ہے۔ جیسے سورج ہماری دنیا کو روشنی دیتا ہے، ویسے ہی خیر وہ دانش کی روشنی ہے جو ہر چیز کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ تو پھر فلسفی بادشاہ وہ ہے جو اس کائناتی سورس کوڈ کو سمجھتا ہے، لیکن یہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کے لیے ایک انتہائی کٹھن اور طویل تعلیمی سفر کی ضرورت ہے جو تقریباً 50 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ 50 سال؟ جی، اس میں پہلے 10 سال ریاضی، جیومیٹری، فلکیات جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ریاضی دان بنانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے ذہن کو نظر آنے والی چیزوں سے ہٹا کر خالص تصورات اور اصولوں کو سمجھنے کی تربیت دینا۔ یہ ایک طرح کی ذہنی ورزش ہے۔ اور اس ورزش کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے جدلیات یا ڈائلیکٹک۔ یہ خالص عقلی بحث اور منطق کا فن ہے۔ اس میں آپ
حسی تجربات کو ایک طرف رکھ کر صرف دلیل کے ذریعے حتمی سچائی یعنی خیر کے تصور تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک ایسا شخص جسے یقین ہو کہ وہ حتمی سچائی جانتا ہے، وہ تو آسانی سے ایک آمر بن سکتا ہے نا؟ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن افلاطون کے مطابق جو شخص واقعی خیر کو سمجھ لے گا اس کے اندر اقتدار کی کوئی ہوس باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیاوی طاقت، دولت اور شہرت کو حقیر سمجھے گا۔ وہ حکومت شوق سے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر کرے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ اگر اس نے انکار کیا تو کوئی نااہل شخص حکمران بن کر ریاست کو تباہ کر دے گا۔ اس پورے سفر کو سمجھانے کے لیے افلاطون نے کتاب سپتم میں وہ مشہور زمانہ کہانی لکھی ہے، غار کی تمثیل۔ جی، جو شاید مغربی فلسفے کی سب سے مشہور تمثیل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بارے میں ہے کہ ہم جسے حقیقت سمجھتے ہیں وہ شاید صرف ایک دھوکہ ہے۔ بالکل۔ افلاطون کہتا ہے کہ تصور کریں کچھ لوگ پیدائشی قیدی ہیں، ایک اندھیری غار میں زنجیروں میں جکڑے۔ وہ صرف اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے۔ صحیح، اور اس آگ اور قیدیوں کے درمیان سے لوگ مختلف چیزوں کے مجسمے لے کر گزرتے ہیں۔ ان مجسموں کے سائے دیوار پر پڑتے ہیں اور قیدیوں کے لیے یہی سائے پوری کائنات کی حقیقت ہے۔ اور فلسفی وہ قیدی ہے جو کسی طرح اپنی زنجیریں توڑ لیتا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے غار سے باہر سورج کی روشنی میں نکلتا ہے۔ وہاں وہ پہلی بار اصلی چیزیں دیکھتا ہے اور اسے سمجھ آتا ہے کہ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا تھا وہ تو محض سایوں کا کھیل تھا۔ اور پھر آتا ہے اس سفر کا سب سے تکلیف دہ حصہ، جب وہ ہمدردی میں واپس غار میں جاتا ہے تاکہ باقی قیدیوں کو سچائی بتائیں۔ تو وہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے پاگل کہتے ہیں، اور اگر وہ انہیں زبردستی آزاد کرانے کی کوشش کرے تو وہ اسے مل کے مار ڈالیں گے۔ یہ تو بہت گہری اور اداس کر دینے والی بات ہے، یعنی سچائی بتانے والے کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ جی، اور سچ پوچھیں تو یہ آج بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا علمی ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسان کے ذہنی سفر کے 4 مراحل ہیں۔ 4 مراحل کون سے؟ پہلا، جب آپ صرف پرچھائیوں کو سچ مانتے ہیں یعنی سنی سنائی باتیں۔ دوسرا، جب آپ ٹھوس چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔ تیسرا، جب آپ ان کے پیچھے چھپے اصولوں جیسے سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اونچا مقام وہ ہے جہاں آپ حتمی سچائی یعنی خیر کو براہ راست اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں۔ غار سے باہر نکلنا اسی ذہنی سفر کی علامت ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں کتابوں کو ملا کر دیکھیں تو بنیادی پیغام کیا بنتا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک مثالی ریاست صرف تب بن سکتی ہے جب اس پر وہ لوگ حکومت کریں جو حقیقی علم رکھتے ہیں، جو سایوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو جانتے ہیں۔ یعنی فلسفہ اور اعلیٰ تعلیم ہی ایک مستحکم ریاست کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے جو حکمرانی کو ذاتی مفاد سے پاک کرتی ہے اور اسے خیر مطلق کے اصولوں پر قائم کرتی ہے۔ افلاطون نے ایک بہترین ریاست کا یہ نقشہ تو بنا دیا، لیکن وہ حقیقت پسند بھی تھا۔ ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس سوال کی طرف آتا ہے کہ بہترین ریاستیں بھی آخر زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتا ہے۔ اگر ایک کامل نظام بنا بھی لیا جائے تو کیا انسانی فطرت یا وقت کا بہاؤ اسے لازمی طور پر بگاڑ کی طرف لے جائے گا؟ کیا کمال کا حصول محض ایک عارضی حالت ہے اور زوال ہی بالآخر حتمی سچائی ہے؟ آج ہم ایک طرح سے ایک فلسفیانہ جاسوسی کہانی کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں۔ افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست کا آغاز آپ دیکھیں تو ایک جرم کے منظر کی طرح ہے۔ انصاف کا اصل مطلب کہیں غائب ہے، اور سقراط جو ہمارے جاسوس ہیں وہ ایک ایک کر کے مشتبہ نظریات سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ مشتبہ نظریات کوئی عام نہیں ہے، یہ انصاف کے بارے میں وہ گہرے خیالات ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ افلاطون نے کتاب کا آغاز ہی ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت کیا۔ مطلب پہلے وہ ان تمام مقبول مگر کمزور نظریات کو ایک طرح سے تباہ کریں گے تاکہ ایک نئی اور مضبوط عمارت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اچھا، تو گویا افلاطون 3 بڑے نظریات کو میدان میں اتارتا ہے۔ پہلا، بزرگوں کی روایتی نیکی۔ دوسرا، وہ دوستوں اور دشمنوں والی عملی دنیا۔ اور تیسرا، جو سب سے خطرناک ہے، کہ انصاف صرف طاقتور کا کھیل ہے۔
آج ہم یہی دیکھیں گے کہ سقراط کس طرح ایک ایک کر کے ان سب کو گھراتا ہے۔ ہماری گفتگو کا مرکز کتاب اول ہے، جس میں سقراط کا سفالس، پولیماکس اور تھریسیمیکس کے ساتھ مکالمہ ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے پرسکون گھر میں۔ سقراط اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ اور امیر شخص سفالس سے ملنے جاتے ہیں۔ ماحول بہت پرسکون ہے اور سفالس بڑھاپے کے سکون پر بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دولت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیانتداری سے زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ پر کسی کا قرض باقی نہیں رہتا، اور یہیں سے انصاف کی پہلی تعریف نکلتی ہے۔ بالکل، سفالس جو ہے وہ انصاف کے روایتی یا مذہبی تصور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے لیے انصاف بہت سیدھا سادہ ہے، ہمیشہ سچ بولو اور اپنے تمام قرض چکا دو۔ یہ وہ اخلاقیات ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملتی ہے۔ سننے میں بہت اچھا اور نیک لگتا ہے نا؟ بالکل، بہت ہی نیک۔ لیکن سقراط کا کام ہی ایسی بظاہر مضبوط باتوں کی بنیادیں ہلانا ہے۔ جی، اور وہ فوراً ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو اس پوری تعریف کو آپ کہہ لیں کہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ذہنی تجربہ والی مثال؟ وہ ایک زبردست ذہنی تجربہ پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا ایک دوست ہے، وہ بالکل ٹھیک حالت میں، ہوش و حواس میں آپ کے پاس اپنے کچھ ہتھیار امانت کے طور پر رکھواتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ دیوانگی کی حالت میں آ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار واپس مانگتا ہے۔ اب بتائیں، کیا سچ بولنا اور اس کا قرض یعنی ہتھیار واپس کرنا انصاف ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ تو سراسر بے وقوفی ہوگی۔ وہ تو خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی۔ تو سیفلس کی تعریف جو اتنی نیک اور سادہ لگ رہی تھی، وہ تو ایک ہی مثال سے ٹوٹ گئی۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہوتی ہے۔ جی، سیفلس اس مشکل سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ کر گفتگو سے نکل جاتے ہیں کہ انہیں مذہبی رسومات کے لیے جانا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بھاگ جانا ہوا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ افلاطون کی ایک ادبی چال بھی ہے۔ سفالس جو روایتی مذہب اور اخلاقیات کی علامت ہے، وہ منطقی چیلنج کا سامنا نہیں کر پاتے۔ وہ بحث سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی روایات میں پناہ لے لیتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا پولیماکس جو زیادہ پرجوش اور عملی ہے، وہ بحث کی باغ ڈور سنبھالتا ہے۔ اور پولیماکس انصاف کا ایک نیا، زیادہ حقیقت پسندانہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ دوستوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور دشمنوں کو نقصان۔ یہ بات تو زیادہ عملی لگتی ہے۔ دنیا اسی اصول پر چلتی نظر آتی ہے، اپنوں کا بھلا کرو اور مخالفین کو نیچا دکھاؤ۔ صحیح، یہ انصاف کا ایک طرح سے قبائلی یا گروہی تصور ہے، ہم بمقابلہ وہ والی ذہنیت۔ یہ نظریہ سفالس کی مذہبی سادگی سے ایک قدم آگے تو ہے، لیکن سقراط اسے بھی پرکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں سقراط اپنا سب سے مشہور داؤ کھیلتے ہیں۔ وہ فنون اور ہنر کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ طب اور جہاز رانی والی مثال، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ انصاف پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، سقراط کہتے ہیں کہ ہر فن یا ہنر کا ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا ہنر صحت مند کو نہیں بلکہ بیمار کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو کیا انصاف کا فن صرف جنگ کے وقت دشمنوں کو نقصان پہنچانے اور دوستوں کی مدد کرنے کے لیے ہے؟ امن کے زمانے میں اس کا کیا کام ہوگا؟ اور پھر وہ بات کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنا جانتا ہے، وہ بیماری پیدا کرنے کا فن بھی سب سے بہتر جانتا ہے۔ جو محافظ خزانہ بچانا جانتا ہے، وہ چوری کرنے کا فن بھی سب سے بہتر جانتا ہے۔ ایک منٹ، اس منطق کے حساب سے تو ایک منصف شخص جو دوستوں کی مدد کرنے میں ماہر ہے، اسے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چوری اور دھوکہ دہی میں بھی ماہر ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت عجیب نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انصاف چوری کا ہی ایک روپ ہے۔ بالکل، پولیماکس خود اس نتیجے پر حیران رہ جاتا ہے۔ سقراط نے اس کی تعریف کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر اس کی کمزوری واضح کر دی، اور پھر وہ ایک اور کاری ضرب لگاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، ہمیں یقین سے کیسے معلوم ہوگا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن؟ صحیح بات ہے۔ کیا ہم اکثر غلطی سے اچھے لوگوں کو دشمن اور برے لوگوں کو اپنا دوست نہیں سمجھ بیٹھتے؟ اگر ہم نے اپنے نام نہاد دوست جو دراصل برا انسان ہے کا بھلا کیا، اور اپنے نام نہاد دشمن جو دراصل نیک انسان ہے کو نقصان پہنچایا، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو روایتی نیکی اور عملی دنیا دونوں کی تعریفیں ناکام ہو گئیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کمرے میں سب الجھن کا شکار ہیں، اور اسی لمحے ایک شخص جو کب سے غصے میں یہ سب سن رہا تھا آخرکار پھٹ پڑتا ہے۔
اور یہاں تھریسیماکس، جو شاید کب سے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح بحث میں کود پڑتا ہے۔ افلاطون لکھتا ہے کہ ہم سب اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ سقراط پر چیختا ہے کہ یہ کیا بچوں جیسی باتیں ہو رہی ہیں، اگر تمہیں واقعی جاننا ہے کہ انصاف کیا ہے تو سنو۔ اور وہ اپنی مشہور زمانہ تعریف پیش کرتا ہے۔ انصاف طاقتور کے مفاد کا نام ہے، یعنی جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے قانون بناتا ہے اور اسی کا نام انصاف رکھ دیتا ہے۔ باقی سب صرف بھیڑ بکریاں ہیں جو ان قوانین پر عمل کرتی ہیں۔ یہ مکالمے کا سب سے اہم اور دھماکہ خیز موڑ ہے۔ تھریسیمیکس ایک سوفسٹ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیسے لے کر تقریر اور بحث کا فن سکھاتے تھے، اور ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ کسی بھی دلیل کو صحیح یا غلط ثابت کر سکتے تھے۔ وہ روایتی اخلاقیات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو جب وہ بحث میں داخل ہوتا ہے تو وہ صرف ایک نیا کردار نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف اور خطرناک ورلڈ ویو لے کر آتا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ظالم اور بے انصاف انسان منصف انسان سے زیادہ خوش اور کامیاب رہتا ہے۔ اس کے مطابق انصاف کمزوری کی علامت ہے اور ظلم طاقت اور ذہانت کی۔ یہ تو سقراط کی پوری زندگی کے فلسفے پر براہ راست حملہ ہے۔ بالکل، وہ اخلاقیات کو طاقت کی سیاست سے بدل دیتا ہے۔ اس کے جواب میں سقراط ایک بار پھر فنون کی مثال استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بار زیادہ گہرائی سے۔ وہ حکمران کا موازنہ ایک چرواہے سے کرتے ہیں۔ تھریسیمیکس فوراً کہتا ہے کہ ہاں، چرواہا بھی تو بھیڑوں کو اپنے فائدے کے لیے ہی پالتا ہے تاکہ انہیں بیچ کر یا ذبح کر کے کھا سکے۔ لیکن کیا یہ بات تھوڑی زیادہ مثالی نہیں لگتی؟ تھریسیمیکس کی بات میں وزن تو ہے۔ آج بھی دنیا میں کئی حکمران اپنے فائدے کے لیے ہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا سقراط کی دلیل حقیقی دنیا میں بھی کام کرتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس بحث کا مرکز ہے۔ سقراط جواب دیتے ہیں کہ تھریسیمیکس دو الگ الگ فنون کو ملا رہا ہے۔ ایک ہے چرواہے کا فن، جس کا واحد مقصد بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ دوسرا ہے پیسہ کمانے کا فن۔ ایک اچھا چرواہا بطور چرواہا صرف ریوڑ کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ اگر وہ پیسے کما رہا ہے تو وہ اس کا دوسرا ہنر ہے۔ اسی طرح یہاں سقراط اپنا سب سے گہرا نقطہ پیش کرتا ہے۔ ہر فن کا مقصد اس فن سے باہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا فن مریض کو ٹھیک کرنا ہے، اپنا بینک اکاؤنٹ بھرنا نہیں۔ کپتان کا فن مسافروں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی تنخواہ لینا۔ اسی طرح حکمران کا اصل فن عوام کی بھلائی کرنا ہے، اپنی جیبیں بھرنا نہیں۔ یہ تھریسیمیکس کے نظریے پر ایک کاری ضرب تھی۔ تو اس دلیل سے تھریسیمیکس لاجواب ہو جاتا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں لگتا۔ بحث کے آخر میں سقراط یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ انصاف کیا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک منٹ رکیے، اگر یہ ساری تعریفیں غلط ہی ثابت ہونی تھیں تو افلاطون نے ہمارا اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ یہ تو بہت مایوس کن آغاز ہے۔ کیا اس کا کوئی مقصد تھا؟ بالکل، یہی اس کتاب کی ذہانت ہے۔ یہ ناکامی جان بوجھ کر دکھائی گئی ہے۔ افلاطون یہ ثابت کر رہے تھے کہ انصاف اتنا سادہ موضوع نہیں کہ اسے چند جملوں میں بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے پہلے روایتی، عملی اور انقلابی تینوں مقبول نظریات کو رد کیا تاکہ یہ دکھا سکیں کہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بہت گہرے اور لمبے سفر کی ضرورت ہے۔ کتاب اول کی یہ ناکامی دراصل باقی 9 کتابوں کا جواز ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کا میدان صاف کیا جا رہا تھا، پرانی اور کمزور عمارتوں کو گرا کر ایک نئی عظیم و شان عمارت کے لیے جڑ بنائی جا رہی ہے۔ افلاطون قاری کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انصاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرد کی روح سے نکل کر ایک پوری مثالی ریاست کے ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا۔ بلا شبہ۔ اور یہاں ایک اور گہری ادبی حکمت عملی چھپی ہوئی ہے جو کتاب کی ساخت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تھریسیمیکس کا کردار صرف کتاب اول میں ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ جس ظالم حکمران کی زندگی کو سب سے بہترین قرار دیتا ہے، افلاطون اس کردار کو بھولتے نہیں۔ یہ کیسے؟ کیا وہ بعد میں واپس آتا ہے؟ وہ کردار کے طور پر واپس نہیں آتا، لیکن اس کا نظریہ پوری کتاب پر ایک سائے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔ کتاب نحم میں افلاطون اسی ظالم حکمران کی نفسیات کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خوفزدہ،
تنہا اور دکھی انسان ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ اور پھر کتاب دہم کے آخر میں موت کے بعد کی زندگی کی ایک کہانی میں اسی ظالم حکمران کو اس کے گناہوں کی ابدی سزا ملتی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی منصوبہ بندی ہے۔ یعنی تھریسیماکس کا غصہ صرف ایک ڈرامائی لمحہ نہیں تھا، بلکہ افلاطون نے اسی غصے کو پوری کتاب کا مرکزی چیلنج بنا دیا اور آخر میں جا کر اس کا مکمل جواب دیا۔ جو بیج کتاب اول میں بویا گیا، اس کا پھل کتاب کے آخر میں جا کر ملا۔ بالکل، یہاں تک کہ سفالس کا وہ ابتدائی خوف کہ بڑھاپے میں انسان کو موت کے بعد حساب کتاب کا ڈر ستاتا ہے، وہ بھی کتاب کے بالکل آخر میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست صرف خشک فلسفیانہ دلائل کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل مربوط ادبی شاہکار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ریاست کی پہلی کتاب محض ایک تعارف نہیں ہے، یہ ایک ضروری تخریبی کارروائی ہے۔ یہ انصاف کے بارے میں ہمارے تمام پہلے سے موجود سطحی خیالات کو چیلنج کرتی ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں کو ایک زیادہ گہری اور پیچیدہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ قاری کو بتاتی ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک بہت دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ جب ہم افلاطون جیسے فلسفی کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے پیغام کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس کی منطقی دلیلوں پر توجہ دیں یا اس کے کہانی سنانے کے انداز پر بھی؟ کیا کتاب کی ساخت، کرداروں کا انجام اور مکالمے کا اتار چڑھاؤ خود ایک دلیل نہیں ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا افلاطون کا اصل جادو اس کی منطق میں ہے یا اس کے کہانی سنانے کے انداز میں؟ شاید سچائی ان دونوں کے امتزاج میں ہی کہیں چھپی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ریاست کو 2500 سال بعد بھی اتنا طاقتور اور متعلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سب نے افلاطون کی ریاست کا نام سنا ہے، کئی لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جو الفاظ ہم آج پڑھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی وہی ہیں جو افلاطون نے تقریباً 2500 سال پہلے لکھے تھے؟ یہ سوال ہی بہت دلچسپ ہے۔ آج ہم ریاست کے فلسفے پر نہیں، بلکہ خود اس متن کی، آپ کہہ لیں کہ ایک جاسوسی کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں گمشدہ مسودات ہیں، کاتبوں کی غلطیاں ہیں اور پھر ماہرین کی ذہانت بھی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ قدیم تحریر ہم تک پہنچی کیسے، اور ہم کس حد تک یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے آثار قدیمہ کی کھدائی جیسا ہی کام ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مٹی نہیں بلکہ الفاظ اور مخطوطات کھود رہے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع افلاطون کی تحریروں کی تاریخ اور لسانی تجزیے پر مبنی ہیں۔ ہم ریاست کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک قدیم متن کو محفوظ رکھنا کتنا پیچیدہ کام ہے اور اس کے پیچھے کتنی گہری تحقیق چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کیس کو کھولتے ہیں۔ پہلا سراغ ہمارے پاس کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ مخطوطات ہیں، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی قدیم نقلیں۔ جی، لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس افلاطون کا لکھا ہوا ایک بھی اصل صفحہ موجود نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں؟ جو سب سے پرانی اور مکمل کاپی ہمارے پاس ہے اسے کوڈیکس پیرسنس اے کہتے ہیں، اور وہ 9ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ 9ویں صدی؟ اور افلاطون تو 4 صدی قبل مسیح میں تھا۔ بالکل، یعنی افلاطون اور اس کی سب سے پرانی مکمل نقل کے درمیان تقریباً 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ہاں، ہمارے اور صلیبی جنگوں کے زمانے کے بیچ جتنا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ افلاطون اور اس کے اس مخطوطے کے درمیان تھا۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو کتنی نازک ڈوریوں سے پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو پھر اس پیرسنز اے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ماہرین اسے اول اور بے مثال کیوں کہتے ہیں؟ اسے یہ حیثیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس موجود سب سے پرانا مکمل ورژن ہے، اور اس کی کوالٹی یعنی معیار باقی بہت سے بعد کے مخطوطات سے کہیں بہتر ہے۔ اچھا۔ 19ویں صدی کے جو بڑے مدیران تھے جیسے سٹالبوم اور ہرمن، انہوں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زیادہ تر بعد کے مخطوطات اسی پیرسنس اے سے براہ راست یا بالواسط نقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس خاندانی درخت کی جڑ ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ جڑ ہے جس سے باقی شاخیں نکلی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے عیب ہے۔
اچھا، تو اس بہترین ثبوت پہ بھی خامیاں ہیں؟ کس قسم کی؟ اس میں ایسی غلطیاں جو ہاتھ سے نقل کرتے ہوئے ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کاتب نے کچھ یونانی حروف جیسے آئی اور ٹی میں گڑبڑ کر دی، اچھا، کہیں اعراب غلط لگا دیے، یا سانس کے نشان جسے ایسپریٹس کہتے ہیں وہ چھوڑ دیے۔ اب سننے میں یہ شاید معمولی تکنیکی باتیں لگتی ہیں، جی لگتی تو ہیں۔ لیکن ان کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ یونانی زبان میں سانس کا ایک چھوٹا سا نشان لفظ اوتھوس یعنی وہ کو آتھوس یعنی وہ خود میں بدل سکتا ہے۔ او، ایک لمحے میں افلاطون کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اور اگلے ہی لمحے ایک کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ سقراط سے اپنے ہی بارے میں بات کروا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی لکیر پورے فلسفے کو ہلا سکتی ہے۔ لیکن اگر پیرسنزے کو اول اور بے مثال مانا جاتا ہے تو پھر دوسرے مخطوطات کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا پیرسنز اے بھی کامل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوسرے مخطوطات بھی ہیں جیسے وینٹس پائے جو 12ویں صدی کا ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ پیرسنز سے اے سے نقل نہیں کیا گیا، یہ ایک الگ شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس میں کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جو پیرسنز سے اے میں غلط ہو؟ بالکل، کبھی کبھی وینیس سے پائی میں وہ عبارت صحیح ملتی ہے جہاں پیرسنز سے اے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ایک متبادل رائے دیتا ہے، لیکن اس میں خود بھی اپنی خامیاں اور بعد میں کی گئی تبدیلیاں موجود ہیں۔ تو یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے کہ ایک اصل نسخہ تھا اور اس کی صاف ستھری کاپیاں بنتی گئیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بکھرے ہوئے خاندانی درخت کی طرح ہے، اور ماہرین کا کام ان تمام ٹوٹی ہوئی شاخوں کو جوڑ کر اصل درخت کا تصور قائم کرنا ہے۔ یہ تو واقعی متنی تنقید کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ تو جب مخطوطات میں اختلاف ہو یا کوئی جملہ بالکل بے معنی لگ رہا ہو تو ماہرین کیا کرتے ہیں؟ مطلب جب سارے سوراخ ختم ہو جائیں تو جاسوس اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ یہاں سے آپ کہہ لیں کہ معاملہ ایک سائنس سے زیادہ ایک فن بن جاتا ہے۔ فن؟ غلط ہو اور کوئی مطلب نہ دے رہا ہو تو عالم کو ایک تعلیم یافتہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ افلاطون نے اصل میں کیا لکھا ہوگا۔ ایک تعلیم یافتہ اندازہ؟ جی، یہ کوئی خفیہ کوڈ حل کرنے جیسا نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ زبان بہت لچکدار ہوتی ہے اور ایک ہی بات کو کئی طریقوں سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم افلاطون کو نہیں بلکہ ایک عالم کی ذاتی پسند یا اس کے اندازے کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا اس سبجیکٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ یہ تو بہت خطرناک راستہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ تحقیق ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اس میدان میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ عالم اپنی ہی ایجادات اور اندازوں سے کہہ لیں کہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اچھا، وہ ایک نئی ترمیم پیش کرتا ہے اور پھر اپنی پوری علمی ساکھ اسے درست ثابت کرنے میں لگا دیتا ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے نام بھی بڑی غلطیوں کی توثیق کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی حتمی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ذرائع میں شیکسپیئر کا ذکر تھا۔ جی ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ شیکسپیئر کے ڈرامہ ہنری پنجم کے ابتدائی نسخوں میں جب فالسٹاف کی موت کا منظر بیان کیا جاتا ہے تو ایک لائن ہے، "His nose was as sharp as a pen and a table of green fields." یعنی اس کی ناک قلم کی طرح تیز تھی اور سبز کھیتوں کی ایک میز۔ یہ تو بے معنی ہے۔ بالکل بے معنی ہے۔ پھر 18ویں صدی میں تھیوبالڈ نامی ایک عالم نے یہ قیاس کیا کہ یہاں الفاظ کی گڑبڑ ہوئی ہے اور اصل جملہ تھا "اینڈ اے بیبلڈ آف گرین فیلڈز" یعنی اور وہ سبز کھیتوں کے بارے میں بڑبڑا رہا تھا۔ جی، اور یہ چھوٹی سی تبدیلی ایک بے معنی جملے کو ایک انتہائی پراثر اور شاعرانہ منظر میں بدل دیتی ہے، جہاں ایک مرتا ہوا شخص اپنے بچپن کے کھیتوں کو یاد کر رہا ہے۔ واہ، اس ایک مثال سے یہ پورا عمل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، ہم کیسے مان لیں کہ تھیوبالڈ صحیح تھا؟ ہو سکتا ہے شیکسپیئر نے کچھ اور ہی لکھا ہو جو وقت کے ساتھ گم ہو گیا۔ یہی تو اس فن کی خوبصورتی اور مشکل ہے۔ اس کا کوئی یقینی ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ سب امکانات، سیاق و سباق اور مصنف کے اسلوب کو گہرائی میں سمجھنے پر منحصر ہے۔ کسی متن کو بحال کرنا کسی پرانی عمارت کی بحالی سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ عمارت میں اینٹیں اور پتھر ایک جیسے اصولوں پر کام کرتے ہیں، لیکن زبان میں بے پناہ تنوع اور لچک ہوتی ہے۔
آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ افلاطون جیسا ذہین شخص فلاں لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا یا فلاں جملہ اس طرح نہیں لکھ سکتا تھا۔ صحیح، اس کے لیے مصنف کے ذہن میں اترنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی وہ بات جب علماء متن موجودہ غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ مشکلات خود افلاطون کے لکھنے کے انداز سے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا اس کا اپنا قلم وقت کے ساتھ بدلا؟ یقیناً، اور یہ اس معاملے کا ایک اور اہم حصہ ہے۔ جب ہم افلاطون کی زبان کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی جامد چیز نہیں تھی۔ ماہرین یونانی ایٹک ادب کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، کون سے 3 ادوار؟ پہلا، ماقبل گرامر دور، جس میں زبان بہت لچکدار، زندہ اور تجرباتی تھی۔ دوسرا، مقررین کا دور، جب زبان کے قواعد و ضوابط پختہ ہو گئے اور اسے کمال تک پہنچا دیا گیا۔ اور تیسرا، نقالی کا دور، جب لوگ پرانے اساتذہ کے انداز کی کاپی کرنے لگے۔ اور افلاطون؟ افلاطون پہلے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ زبان کے اصول بنانے والوں میں سے تھا، ان پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم افلاطون پر گرامر کے وہ سخت اصول لاگو نہیں کر سکتے جو اس کے بعد بنے۔ وہ تو خود ایک طرح سے زبان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بالکل، وہ زبان کا موجد تھا، اور یہی لچک قیاسی ترمیم کو مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افلاطون ایسا نہیں لکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ گرامر کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہی وہ اصول توڑا ہو۔ یعنی ہر مصنف کا اپنا ایک اسلوبیاتی فنگر پرنٹ ہوتا ہے۔ جی، اور افلاطون کا فنگر پرنٹ خاص طور پر آزاد اور تخلیقی تھا۔ اور کیا افلاطون کا اپنا انداز بھی اس کی زندگی میں تبدیل ہوا؟ یعنی کیا ابتدائی اور آخری دور کے مکالموں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، اور یہ فرق بہت واضح ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ افلاطون کے آخری دور کے مکالمے جیسے سوفسٹ، پولیٹکس اور خاص طور پر لاز کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ زیادہ علمی، ٹھہرا ہوا، متوازن اور سنجیدہ ہے۔ اس میں وہ جوانی کا جوش کم نظر آتا ہے جو ریاست میں ہے۔ جی، وہ شاعرانہ رنگ کم ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین نے کچھ مخصوص لسانی علامات بھی نوٹ کی ہیں، جیسے کچھ خاص الفاظ اور حروف کا زیادہ استعمال، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے آخری کاموں میں قدیم ایونی لہجے کے الفاظ بھی استعمال کیے جو اس کے ابتدائی کاموں میں نہیں ملتے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین افلاطون کے الفاظ کے استعمال کا شماریاتی تجزیہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا مکالمہ کب لکھا گیا؟ جی، یہ تو ایک طرح کی لسانی فورینزک ہوئی۔ جی، اسے اسٹائلومیٹری کہتے ہیں، اور یہ بالکل لسانی فورینزک کی طرح کام کرتی ہے۔ ان اسلوبیاتی تبدیلیوں کا سراغ لگا کر وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ کون سا مکالمہ پہلے لکھا گیا اور کون سا بعد میں۔ اچھا، مثال کے طور پر، جب ہم ریاست کے اسلوب کا موازنہ لاز سے کرتے ہیں تو زبان کا فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ریاست اس کے آخری دور سے پہلے لکھی گئی تھی۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ افلاطون کی ریاست کا متن کوئی ایک ٹھوس طے شدہ چیز نہیں ہے، یہ تو صدیوں پر محیط ایک عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اس سفر کا آغاز افلاطون کے قلم سے ہوا، پھر سینکڑوں سال تک نامعلوم کاتب اسے ہاتھ سے نقل کرتے رہے جس میں غلطیاں بھی شامل ہوئیں، پھر 9ویں صدی میں پیرسنز اے جیسا مخطوطہ تیار ہوا جو ہمارا سب سے اہم سراغ ہے۔ جی، اور پھر پچھلی 2 صدیوں سے جدید دور کے ماہرین ان تمام مخطوطات کا موازنہ کر کے اپنی ذہانت اور قیاس سے اس متن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک اجتماعی کوشش ہے۔ آپ نے اسے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعی ایک اجتماعی اور مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس میں ایک آخری دلچسپ موڑ بھی ہے۔ وہ کیا؟ پچھلی صدی میں مصر کے خشک ریت میں پپائرس کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں جو ہمارے بہترین مخطوطات سے بھی کئی صدیاں پرانے ہیں، کچھ تو 3 صدی عیسوی کے ہیں۔ تو کیا ان سے تمام مسائل حل ہو گئے؟ کیا انہوں نے ہمیں اصل متن دکھا دیا؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ان قدیم ٹکڑوں نے ہمارے قرون وسطیٰ کے مخطوطات میں موجود متن کی تصدیق کی، جس سے اس پوری روایت پر ہمارا اعتماد بڑھا۔ لیکن کچھ معاملات میں یہ بھی ہوا کہ 9ویں صدی کے پیریسنس اے میں موجود متن ان قدیم پپائرس کے ٹکڑوں سے بھی بہتر اور زیادہ درست تھا۔ اچھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور میں بھی متن کی کئی شاخیں موجود تھیں، اور ضروری نہیں کہ جو نسخہ زیادہ پرانا ہو وہ زیادہ بہتر بھی ہو۔ یہ تو واقعی ایک نہ ختم ہونے والی پہیلی ہے۔
اس ساری گفتگو کے بعد جب کوئی ریاست اٹھائے گا تو وہ اسے صرف ایک فلسفے کی کتاب کے طور پر نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی صدیوں کی محنت، بحث اور تحقیق کو بھی محسوس کرے گا۔ اور شاید یہی آج کی گفتگو کا سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ایک کامل اور اصلی متن کی یہ مسلسل تلاش ہمیں کبھی کبھی اس متن میں موجود طاقتور خیالات سے غافل کر دیتی ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، چاہے اس کی ہم تک ترسیل نامکمل ہی کیوں نہ ہو؟ متن کی درستگی کی جستجو کب بذات خود ایک مقصد بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ فلسفے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بنے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر پڑھنے والے کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف ایک مشہور کتاب کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس کے پیچھے کی جاسوسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جاسوسی؟ یہ تو بڑا دلچسپ لفظ ہے اس سلسلے میں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ افلاطون کی ریاست میں اصل میں کہا کیا گیا تھا؟ صحیح۔ یہ صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو قدیم مخطوطات، گمنام کاتبوں اور صدیوں پر محیط علمی مباحثوں کی ایک پراسرار دنیا ہے۔ تو ہمارا مشن واضح ہے، ایک قدیم متن کو محفوظ رکھنے کے چیلنجز کو سمجھنا، اور یہ دیکھنا کہ علماء کس طرح افلاطون کے اصل خیالات کو جوڑتے ہیں۔ خاص طور پر کتاب ہشتم اور نہم جو ریاستوں کے زوال پر ہیں، وہ باقی کتاب سے کیسے جڑی ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ذرائع ایک ایسی بات سے شروع ہوتے ہیں جو سننے میں تو کافی پیچیدہ لگتی ہے، قیاسی ترمیم، کانجکچوئل ایمنڈیشن۔ ہاں، یہ سننے میں بھاری بھرکم ہے، لیکن اس کی مثال بہت اچھی ہے۔ کون سی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی 2400 سال پرانا ٹیکسٹ میسج ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ واہ! اور وہ بھی ایسی زبان میں جو اب کوئی بولتا نہیں اور جس میں ٹائپو بھی ہے۔ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ غلطیاں ہوتی کیسے تھیں؟ دیکھیں، ایک کاتب ہے، موم بتی کی روشنی میں نقل تیار کر رہا ہے۔ اس کی آنکھ جھپک سکتی ہے، وہ کسی حرف کو غلط پڑھ سکتا ہے، یا دھیان بھٹکنے پر ایک ہی لائن دوبارہ لکھ سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سب سے خطرناک غلطی تب ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ غلطی سمجھ رہا ہو، جبکہ وہ افلاطون کا اصل متن ہو۔ یعنی ایک چھوٹی سی غلطی پورے جملے کا مطلب بدل سکتی ہے؟ مطلب وہ تو پورا فلسفہ الٹ سکتی ہے۔ یونانی میں ایک حرف کی تبدیلی سے نہیں کا مطلب ہاں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ذرائع اسے بغیر تجربات کے سائنس کہتے ہیں۔ آپ اپنی ذہانت سے متن کو بہتر بناتے ہیں، لیکن شاید سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں انسانی نفسیات بھی آ جاتی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ علماء اپنی کی گئی اصلاحات سے جذباتی طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے کوئی اپنی ترمیم کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہو۔ وہ اپنی ایجاد کو بچانے کے لیے ہر دلیل دیں گے۔ تو پھر کس کی بصیرت پر بھروسہ کیا جائے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ ایک عالم کی بہترین ترمیم دوسرے کے نزدیک ایک فاش غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ یہی سب سے تشویشناک بات ہے۔ بہت سی اصلاحات کتابوں میں ایسے چھپ جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ افلاطون کے الفاظ ہیں یا کسی عالم کا اندازہ۔ ہم شاید افلاطون کے ساتھ ساتھ 15ویں صدی کے کسی عالم کے خیالات بھی پڑھ رہے ہوں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک ایک لفظ کو درست کرنا اتنا مشکل ہے تو پوری کتاب کی ساخت کو سمجھنا تو بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت بڑی بحث کا ذکر آتا ہے۔ کیا ریاست ایک ہی بار میں لکھی گئی تھی یا اس کے بڑے حصے بعد میں شامل کیے گئے؟ خاص طور پر کتاب پنجم سے ہفتم تک کا حصہ جو فلسفے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ جی ہاں، ایک نقاد تھا کرو ہارن۔ اس نے 19ویں صدی میں ایک نظریہ پیش کیا۔ کیا نظریہ تھا؟ اس نے کہا کہ کتابیں اول سے چہارم اور پھر 8ویں سے 10ویں یہ حصے پہلے لکھے گئے۔ یہ زیادہ عملی کام تھا۔ اور پھر افلاطون نے بعد میں کتاب پنجم سے ہفتم یعنی فلسفی بادشاہ اور غار کی تمثیل والے حصے بیچ میں ڈال دیے۔ ایک منٹ، یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ ایک ایکشن فلم کے بیچ میں فلسفے پر 1 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ڈال دیں۔ اس کا کوئی ثبوت تھا اس کے پاس؟ کچھ دلچسپ سراغ تھے۔ ایک تو یہ کہ کتاب چہارم کے آخر میں بحث مکمل لگتی ہے اور پھر کتاب پنجم ایک بالکل نئی اور مشکل بحث سے شروع ہوتی ہے۔
لیکن سب سے دلچسپ ثبوت ایک اور چیز ہے۔ کرو ہارن کا خیال تھا کہ افلاطون اپنے ہم عصر مزاحیہ ڈرامہ نگار ارسطوفینیس کے ایک ڈرامے کا جواب دے رہا تھا۔ ایک کامیڈی کا جواب؟ واقعی؟ جی، اس ڈرامے میں خواتین ایتھنز کا کنٹرول سنبھال کر ایک کمیونسٹ ریاست قائم کرتی ہیں جہاں خاندان اور جائیداد مشترکہ ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو ریاست کے کچھ مشہور ترین خیالات وہ ایک مزاحیہ ڈرامے کے جواب میں لکھے گئے تھے؟ یہ نظریہ تو یہی کہتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس سے پوری طرح متفق نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں بلکہ افلاطون کا انداز ہے۔ وہ ایک ہی موضوع پر مختلف زاویوں سے بات کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ، جیسا کہ ذریعہ کہتا ہے، ایک جسم بھی ہے اور دماغ بھی۔ مطلب عملی بھی ہے اور نظریاتی بھی۔ بالکل، اور ایک ٹھوس ادبی ثبوت بھی ہے۔ کتاب چہارم کے آخر میں سقراط مشکلات کی لہروں کا ذکر کرتا ہے، اور کتاب پنجم ٹھیک اسی استعارے سے شروع ہوتی ہے جہاں اسے 3 لہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی خواتین کا کردار، خاندان کا خاتمہ اور فلسفی بادشاہ۔ جی، یہ لہر کا استعارہ ان کتابوں کو آپس میں جوڑتا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ساتھ لکھی گئی تھیں۔ یہ تو واقعی بہت گہری منصوبہ بندی لگتی ہے۔ تو اس پوری بحث کا ان آخری کتابوں کے لیے کیا مطلب ہے، یعنی کتاب ہشتم اور نحم؟ یہاں آ کر ساری کڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے ذرائع دکھاتے ہیں کہ یہ آخری کتابیں کس ذہانت سے کتاب کے آغاز سے جڑی ہوئی ہیں۔ یاد ہے، کتاب اول میں تھرسیمیکس نامی کردار تھا۔ ہاں، وہ جو کہتا تھا کہ انصاف طاقتور کا مفاد ہے اور سب سے خوش انسان ایک ظالم حکمران ہوتا ہے۔ بالکل، اور سقراط اس وقت اس کا ٹھوس جواب نہیں دے پاتا۔ افلاطون اس ادھوری بحث کو نویں کتاب کے آخر میں مکمل کرتا ہے۔ 8 کتابوں کے بعد؟ ہاں، وہ کتاب ہشتم اور نحم میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہی جابر حکمران جسے تھرسیمیکس میں سب سے خوش انسان کہا تھا، وہ در حقیقت سب سے دکھی انسان ہے۔ سب سے دکھی، سب سے زیادہ خوفزدہ اور اپنی ہی خواہشات کا سب سے بڑا غلام۔ یہ تھرسیمیکس کی دلیل کا ایک مکمل اور حتمی جواب ہے۔ واہ، میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ تو کسی شطرنج کی کھلاڑی کی چال جیسا ہے۔ لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود افلاطون کا ہی منصوبہ تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ذرائع ایک اور شاندار ادبی سوراخ سے دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ چھتے میں موجود نکمی مکھیوں یعنی ڈرونز کی تمثیل۔ نکمی مکھیاں؟ اس کا حکومتوں کے زوال سے کیا تعلق؟ افلاطون کہتا ہے کہ ہر ریاست میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو صرف دوسروں کی محنت پر پلتا ہے۔ یہ نکمی مکھیاں ہیں۔ اچھا۔ جب ریاست بگڑتی ہے، مثلاً اولیگارکی سے جمہوریت آتی ہے، تو یہ نکمی مکھیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اور اس تمثیل کا انجام کہاں ہوتا ہے؟ اس کا انجام کتاب نحم میں ہوتا ہے، جب افلاطون جابر فرد کی روح کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی روح پر ایک طاقتور پروں والی نکمی مکھی کا راج ہے، یعنی ایک غالب بے لگام خواہش؟ بالکل۔ یہ روح کے ان 3 حصوں کی بات ہے کہ ظالم کی روح میں جو لسویات یعنی ایپیٹائٹ ہے، وہ عقل اور جذبے دونوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سماجی مشاہدہ تھا جو بڑھ کر ایک گہری نفسیاتی بصیرت بن گیا۔ تو یہ صرف حکومتوں کی اقسام کی ایک خشک فہرست نہیں ہے۔ افلاطون ادبی آلات استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ دکھا سکے کہ فلسفہ اور ڈرامائی ساخت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اس کا مقصد صرف قائل کرنا نہیں تھا، بلکہ قاری کو ایک فکری اور جذباتی تجربے سے گزارنا تھا۔ تو ہم نے ایک لفظ کی تبدیلی کے مسئلے سے بات شروع کی تھی، اور اب ہم پوری کتاب کے عظیم تعمیراتی منصوبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ذرائع ہمیں آخر میں زبان کے بارے میں ایک بہت ہی فکر انگیز خیال کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ کیا؟ کہ افلاطون صرف پہلے سے موجود فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ زبان ایجاد کر رہا تھا، اسے اپنا رہا تھا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یعنی وہ اپنے خیالات کے لیے نئے ٹولز بنا رہا تھا۔ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ اس نے شاعری، کامیڈی اور یہاں تک کہ طبی متون سے بھی الفاظ لیے۔ وہ اپنے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے درکار زبان خود تخلیق کر رہا تھا۔ تو آخر میں ہمارے ذرائع ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ افلاطون کا تحریری انداز اس کی زندگی میں کیسے بدلا۔ اس کے ابتدائی مکالمے تیز اور ڈرامائی ہیں،
لیکن آخری کام جیسے قانون بہت زیادہ فصیح اور پیچیدہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے، جب کسی فلسفی کا تحریری انداز اتنی ڈرامائی طور پر بدلتا ہے تو کیا خود فلسفہ بھی بدل جاتا ہے؟ جسے ہم افلاطونیت کہتے ہیں، اس کا کتنا حصہ خالص دلائل سے جڑا ہوا ہے اور کتنا حصہ ریاست جیسے کام کی مخصوص ماہرانہ اور فنکارانہ نثر سے؟ کیا ہم افلاطون کے فلسفے کو اس کے ادبی انداز سے الگ کر سکتے ہیں؟ جب ہم افلاطون کی ریاست جیسی کوئی عظیم کتاب اٹھاتے ہیں تو ہمارا دھیان فوراً ان کے فلسفے پہ جاتا ہے، انصاف کا نظریہ، غار کی تمثیل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ تحریر جو 2400 سال پرانی ہے ہم تک پہنچی کیسے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو آج ہم افلاطون کے خیالات پر نہیں بلکہ اس کتاب کے پیچھے چھپی ہوئی ایک طرح کی جاسوسی کی کہانی پر بات کریں گے، وہ مخطوطے، زبان کے اتار چڑھاؤ اور وہ علمی تحقیق جس نے اس کتاب کو آج ہمارے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی علمی سراغ رسانی ہے۔ ہمارے ذرائع جو افلاطون کی ریاست پر لکھے گئے تحقیقی مضامین ہیں، ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اسکالرز کس طرح وقت کی گرد میں گم ہو جانے والے متن کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ یعنی یہ صرف پرانی کتابیں پڑھنا نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اصل تصویر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو آج کی ہماری یہ گہری چھان بین اسی بارے میں ہے کہ افلاطون کو پڑھنا صرف فلسفے کو سمجھنا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ علم خود وقت کے ساتھ کیسے سفر کرتا ہے، کیسے بگڑتا ہے اور کیسے بچایا جاتا ہے۔ اور یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو اپنے پردادا کا کوئی پرانا پھٹا ہوا خط ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ الفاظ بارش یا وقت کی وجہ سے مٹ چکے ہیں۔ آپ ان خالی جگہوں کو کیسے پر کریں گی؟ کیا یہ صرف ایک بہترین اندازہ ہوگا؟ یہ اندازے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دراصل اس کام کے لیے ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، قیاسی ترمیم، یعنی کنجیکچرل ایمینڈیشن۔ قیاسی ترمیم؟ جی، لیکن یہیں پر خطرہ بھی ہے۔ ہمارے ذرائع میں سے ایک اسے طبیعیات کے مفروضوں کی طرح قرار دیتا ہے جب تجربات موجود نہیں تھے۔ یعنی اسکالر اپنے علم اور زبان کی سمجھ کی بنیاد پر ایک ذہین اندازہ لگاتا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم شاید افلاطون کو نہیں بلکہ کسی 18ویں صدی کے اسکالر کی ذہانت کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ ایسا ڈال سکتا ہے جو افلاطون نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک بہت نازک اور باریک کام ہے جہاں ذرا سی چوک سے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب یہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ اس کی کوئی دلچسپ مثال ہے ہمارے پاس؟ ایک بہت ہی شاندار مثال ہے۔ شیکسپیئر کے ڈرامے ہنری V میں ایک کردار کی موت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ اچھا۔ ایک پرانے مخطوطے میں جملہ تھا، ٹیبل آف گرین فیلڈز، یعنی اس کی ناک قلم کی طرح تیز تھی، ایک ہرے بھرے کھیتوں کی میز پر۔ ایک منٹ، ہرے بھرے کھیتوں کی میز پر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ بھی نہیں، یہ جملہ بالکل بے معنی لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن 18ویں صدی میں لوئس تھیوبالڈ نامی ایک اسکالر نے ایک چھوٹی سی تبدیلی تجویز کی۔ اس نے کہا کہ شاید کاتب نے غلط سنا یا غلط لکھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے "a table of" کو "a babbled of" میں بدل دیا۔ A babbled of۔ جی، تو نیا جملہ بنا "and a babbled of green fields"، یعنی اور وہ ہرے بھرے کھیتوں کے بارے میں بڑبڑا رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی نے ایک بے معنی جملے کو شیکسپیئر کے سب سے مشہور اور پراثر اقتباسات میں سے ایک بنا دیا۔ بالکل، ایک ٹائپو کو شاعری میں بدل دیا۔ اور یہی نازک فن افلاطون کے متن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی، تحقیق میں کوڈیکس پیرسینسس اے نامی ایک مخطوطے کا ذکر ہے جو 9ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اچھا۔ اسے افلاطون کی تحریروں کے لیے سب سے اہم اور بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، اول اور بے مثال۔ لیکن اس میں بھی غلطیاں ہوں گی۔ یقیناً، اصل چیلنج، اصل سراغ رسانی یہی ہے کہ کاتب کی ایک معمولی غلطی جیسے ایک حرف غلط لکھ دینا اور متن کی کسی گہری خرابی میں فرق کیسے کیا جائے۔ اسکالر کو کب مداخلت کرنی چاہیے اور کب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اسکالرز ثبوت کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں، لیکن اب کہانی کا رخ خود ملزم کی طرف موڑتے ہیں، یعنی افلاطون۔
کیا وہ ہمیشہ ایک ہی شخص تھے یا ان کے انداز میں بھی وقت کے ساتھ تبدیلی آئی؟ یہ ایک بہت اہم دریافت ہے۔ ہم افلاطون کو ایک یکساں آواز کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اچھا، ان مقالوں میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ان کے لکھنے کا انداز ان کے کیریئر کے دوران ڈرامیٹیکلی تبدیل ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی موسیقار کی پہلی اور آخری البم کا موازنہ کریں۔ آواز، ساز، موضوعات سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ فرق کس قسم کا تھا؟ کیا یہ صرف محسوس کرنے کی بات ہے یا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ نہیں، اس کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ اسکالرز نے اس پر باقاعدہ شماریاتی تجزیہ کیا ہے، جسے سٹائلیومیٹری کہتے ہیں۔ سٹائلیومیٹری؟ جی، مثال کے طور پر افلاطون کے آخری دور کے مکالمے جیسے لاز ان کی ابتدائی تحریروں سے بہت مختلف ہیں۔ ان کا انداز زیادہ سنجیدہ، تقریر جیسا، اور ان میں گہرے دکھ کا احساس پایا جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت الفاظ میں ملتا ہے؟ جی ہاں، تحقیق بتاتی ہے کہ کچھ خاص یونانی الفاظ اور حروف ربط کا استعمال ان کی آخری تحریروں میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے اونتوس، یعنی حقیقتاً۔ یہ لفظ ان کی آخری دور کی کتابوں میں بار بار آتا ہے، جبکہ شروع کی کتابوں میں کم ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے الفاظ کے استعمال سے یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کون سی کتاب کب لکھی گئی ہوگی۔ لیکن اس کا اطلاق خود ریاست جیسی بڑی کتاب پر کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک ہی نشست میں لکھی گئی تھی؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک جرمن اسکالر کراہان نے 19ویں صدی میں ایک نظریہ پیش کیا تھا جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اس کا کہنا تھا کہ ریاست کی کتابیں پنجم سے ہفتم، یعنی وہ حصہ جس میں فلسفی بادشاہ اور فارمز کا نظریہ ہے۔ سب سے مشہور حصہ؟ جی وہی، کہ شاید یہ حصہ بعد میں کتاب میں شامل کیا گیا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی کتاب کا سب سے مشہور حصہ بعد میں ڈالا گیا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک مشہور فلم کا سب سے اہم سین ڈائریکٹر نے فلم ریلیز ہونے کے بعد شوٹ کر کے ڈالا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی بادشاہ کا تصور افلاطون کے ذہن میں شروع سے نہیں تھا، بلکہ یہ خیال بعد میں پختہ ہوا۔ جی، اور انہوں نے اسے اپنی پہلے سے لکھی ہوئی کتاب کے بیچ میں ڈال دیا۔ یہ ہمیں ایک ایسے افلاطون کی تصویر دکھاتا ہے جو اپنے خیالات کو حتمی شکل میں پیش نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود اپنے خیالات کے ساتھ ارتقا پذیر ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف خیالات کی پیشکش نہیں بلکہ خیالات کی تشکیل کا عمل بھی ہے جو ہم کتاب میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تحقیق میں ریاست کا موازنہ ان کے دیگر مکالموں جیسے گورجیس اور تھیاتیٹس سے کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف، علم اور حقیقت جیسے بڑے سوالات پر وہ اپنی زندگی میں بار بار لوٹتے رہے۔ ہر بار ایک نئے زاویے سے؟ جی، ہر بار وہ انہیں مزید گہرائی بخشتے۔ یہ ایک ایسے مفکر کی تصویر ہے جو جوابات دینے سے زیادہ صحیح سوالات تلاش کرنے کے سفر پر تھا۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے کہ افلاطون کے خیالات کیسے بدلے، لیکن مجھے ایک اور سوال پریشان کر رہا ہے۔ وہ جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، انصاف، اچھائی، وجود، یہ بہت تجریدی تصورات ہیں۔ جی ہاں۔ کیا ان کے لیے اس وقت یونانی زبان میں الفاظ بھی موجود تھے؟ مطلب آپ ایسے تصورات پر بات کیسے کرتی ہیں جن کا نام ہی نہ ہو؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک اسکالر جس کا کام ہم دیکھ رہے تھے، اس کا کہنا ہے کہ افلاطون بنیادی طور پر فلسفے کی ایک نئی لغت تیار کر رہے تھے۔ وہ زبان بنا رہے تھے؟ ایک طرح سے جی، وہ ایسے خیالات کو زبان دے رہے تھے جن پر پہلے اس طرح سے منظم بات نہیں ہوئی تھی۔ انہیں نئے اوزار بنانے پڑ رہے تھے تاکہ وہ گہری سوچ کی کان کنی کر سکیں۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے مشہور مثال 2 الفاظ ہیں، ایدوس یعنی آئیڈوس اور ایڈیا یعنی آئیڈیا۔ آئیڈیا؟ یہ لفظ تو ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن آج ہم اردو میں آئیڈیا کا لفظ خیال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ افلاطون کے لیے اس کا مطلب بہت مختلف اور گہرا تھا۔ ایک منٹ، تو جب افلاطون آئیڈیا کہتے تھے تو ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو آج ہم کہتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے لیے آئیڈیا یا آئیڈوس کا مطلب کسی چیز کی کامل، ابدی اور غیر مادی شکل یا نمونہ تھا۔ نمونہ؟ جی، مثال کے طور پر دنیا میں لاکھوں کرسیاں ہیں جو سب مختلف ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک کامل کرسی پن کا آئیڈیا یا فارم موجود ہے
जिस की वजह से हम उन सबको कुर्सी कहते हैं। اچھا، اسے سمجھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ آپ اسے یوں سمجھیں جیسے آپ ایک نئے رنگ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے۔ پہلے آپ اسے موجودہ رنگوں سے ملائیں گے، یہ کچھ سرخ اور نیلے جیسا ہے، لیکن آخرکار اس تصور کو ٹھوس شکل دینے کے لیے آپ کو اسے ایک نیا نام دینا پڑے گا، جیسے جامنی۔ تو افلاطون فکر کے ایسے ہی نئے رنگوں کو نام دے رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عام کرسیاں اس کامل کرسی پن کے آئیڈیا سے کیا تعلق رکھتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس سے افلاطون خود بھی جوجھتے رہے۔ ہمارے ذرائع میں 2 مختلف استعاروں کا ذکر ہے جو انہوں نے استعمال کیے۔ پہلا ہے شرکت۔ شرکت؟ جی، یونانی میں میتھیکسس، یعنی ایک حقیقی کرسی پن کے کامل فارم میں حصہ دار ہے۔ دوسرا استعارہ ہے نقل کا، یعنی میمیسس۔ نقل یعنی کاپی؟ جی، کہ ہر حقیقی کرسی اس مثالی کرسی کی ایک نامکمل نقل ہے۔ تو ان میں سے کون سا جواب درست تھا، شرکت یا نقل؟ افلاطون کا حتمی فیصلہ کیا تھا؟ دلچسپ بات یہی ہے کہ انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا۔ جب ہم نے اس تحقیق کو دیکھا تو ایک حیران کن چیز سامنے آئی کہ افلاطون نے اپنی تحریروں میں ان دونوں استعاروں کو استعمال کیا، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو۔ اچھا، تو وہ خود بھی طے نہیں کر پائے تھے؟ شاید، یا یہ ان کے فلسفے کے تجرباتی مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ شاید خود بھی ان تصورات کو بیان کرنے کے لیے زبان کی حدود کو آزما رہے تھے۔ وہ ہمیں یہ دکھا رہے تھے کہ کچھ حقیقتیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ایک استعارے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساری گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ افلاطون کو پڑھنا صرف ایک کتاب پڑھنا نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ، سانس لیتے ہوئے متن سے جڑنا ہے جسے صدیوں کی علمی محنت نے دوبارہ جوڑا اور سنوارا ہے۔ بالکل، یہ ایک آثار قدیمہ کی کھدائی کی طرح ہے جہاں ہر پرت ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ متن کو محفوظ رکھنے کا عمل کتنا نازک ہے اور کیسے اسکالرز ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر ماضی کی آواز کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہم نے خود افلاطون کا فکری سفر بھی دیکھا، ایک ایسا مصنف جس کا انداز بدل رہا ہے، جس کے خیالات گہرے ہو رہے ہیں اور جو فلسفے کی زبان کو جنم دے رہا ہے۔ یہ عمل فلسفے کے جادو کو ختم نہیں کرتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک حقیقی، تاریخی افلاطون کے قریب لاتا ہے۔ ایک ایسا افلاطون جو ایک جامد بت نہیں بلکہ ایک متحرک، جستجو کرنے والا اور بعض اوقات تذبذب کا شکار مفکر تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ فلسفے کے عظیم ترین کام بھی انسانی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ اور یہی ہمیں ایک آخری فکر انگیز خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو افلاطون کی مشہور غار کی تمثیل یاد ہے؟ جی بالکل، جہاں قیدی صرف دیوار پر پڑنے والے سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ جی، اور افلاطون کے مطابق ہماری یہ مادی دنیا ان کامل فارمز کے محض سائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر غور کریں۔ اگر افلاطون کی کتاب کا وہ متن جو آج ہمارے پاس ہے خود اس چیز کی ایک نامکمل نقل ہے جو انہوں نے اصل میں لکھا تھا، اور وہ اصل تحریر خود ان کے ذہن میں موجود خیالات کی ایک نامکمل نمائندگی تھی۔ بالکل، اور وہ خیالات خود اس کامل حقیقت کے محض عکس تھے جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر ہم اس سچائی تک پہنچنے کے لیے سایوں کے سایوں کے سایوں کی کتنی تہوں سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم افلاطون کی ریاست کے بالکل آخری حصے یعنی کتاب دہم کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں افلاطون اپنے تمام دلائل کو سمیٹتا ہے، لیکن ایک بہت ہی عجیب سوال کے ساتھ۔ جی، افلاطون جو خود ایک اتنا بڑا سٹوری ٹیلر تھا، جو مکالموں اور کہانیوں سے فلسفے کو زندہ کرتا تھا، آخر وہ کہانی سنانے والوں یعنی شاعروں سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ یہ واقعی اس پوری کتاب کا سب سے یوں کہہ لیں حیران کن اور متنازع پہلو ہے۔ بالکل، اور یہ صرف فن پر کوئی تنقید نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی گہری کھوج ہے کہ کہانیاں ہماری روح اور ہمارے معاشرے کو کیسے بناتی ہیں۔ تو اس نے اپنی مثالی ریاست سے انہیں باہر نکالنے پر اتنا زور کیوں دیا؟ کتاب دہم میں افلاطون ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس کی مثالی ریاست میں فنکاروں اور شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اس کی وجوہات اس کے حقیقت، علم اور اخلاقیات کے پورے فلسفے سے جڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ شروعات ہی ایک دھماکے سے ہوتی ہے، شاعروں کی جلاوطنی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، وہ ہومر جیسے عظیم شاعر کی بات کر رہا ہے جو یونانی ثقافت کی بنیاد تھا۔ تو افلاطون کا اصل مسئلہ کیا تھا؟
اس کی بنیاد افلاطون کے میمیسز یا تقلید کے نظریے پر ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ افلاطون کے مطابق اس مادی دنیا سے پرے ایک حقیقی دنیا ہے جسے وہ عالم امثال یا ورلڈ آف فارمز کہتا ہے۔ اچھا۔ ہر چیز کی ایک اصلی، کامل اور ابدی شکل وہیں موجود ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے تمام میزوں کے پیچھے میز کا ایک مثالی تصور یعنی آئیڈیل فارم آف اے ٹیبل ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میز جس پر میرا کپ رکھا ہے وہ اصل میز نہیں ہے؟ جی، افلاطون کے مطابق تو بالکل نہیں۔ ایک بڑھئی جب کوئی میز بناتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں موجود اس مثالی میز کے تصور کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنائی ہوئی لکڑی کی میز حقیقت سے ایک درجہ دور ہے۔ یہ اصل کی ایک نامکمل مادی کاپی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بڑھئی حقیقت سے ایک قدم دور ہے، تو پھر شاعر کہاں آتا ہے اس پوری تصویر میں؟ یہاں آ کر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک پینٹر یا شاعر اس بڑھئی کے بنائے ہوئے میز کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی تصویر بناتا ہے یا اس کے بارے میں نظم لکھتا ہے۔ اوہ، وہ اصل مثالی شکل کی نقل نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو نقل کی نقل بنا رہا ہے۔ اور کاپی آف اے کاپی۔ جی بالکل۔ اس طرح شاعر کا فن پارا اصل حقیقت سے 3 درجے دور ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی افلاطون کے نزدیک ایک شاعر جو جنگ پر نظم لکھتا ہے وہ ایک طرح سے آج کے اس شخص جیسا ہے جو کسی کی انسٹاگرام تصویر کا اسکرین شاٹ لے کر اس پر میم بناتا ہے، مطلب حقیقت سے بہت ہی دور۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ افلاطون انہیں سایوں کے کاریگر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر جنگ کے بارے میں لکھ سکتا ہے بغیر یہ جانے کہ جنگی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یا ایک ڈاکٹر کے بارے میں لکھ سکتا ہے بغیر طب کا علم رکھے۔ وہ صرف ظاہری شکل کی نقل کرتے ہیں، گہری سچائی کی نہیں۔ جی بالکل، لیکن کیا اس سے واقعی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ تو فن کو تفریح ہی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ نکتہ تھا یا افلاطون کے نزدیک اس کے کوئی حقیقی خطرناک نتائج بھی تھے؟ افلاطون کے لیے اس کے نتائج انتہائی خطرناک تھے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شاعری ہماری روح کے بہترین حصے یعنی عقل کو نہیں بلکہ کمتر حصے یعنی جذبات کو اپیل کرتی ہے۔ اچھا۔ جب ہم کوئی المناک کہانی پڑھتے یا دیکھتے ہیں تو ہم ہیرو کے غم میں شریک ہو کر روتے ہیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ حقیقی زندگی میں ہم اپنے غم کو چھپانے اور اس پر قابو پانے کو ایک خوبی سمجھتے ہیں، لیکن شاعری ہمیں اس کے برعکس کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ یعنی میرے پسندیدہ گانے یا فلمیں جو مجھے رلاتی ہیں، افلاطون کے نزدیک وہ میری اخلاقی تربیت کو کمزور کر رہی ہیں۔ یہ تو بہت سخت موقف ہے۔ بہت سخت۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ ایک نیک اور متوازن زندگی کا راز یہ ہے کہ عقل جذبات پر حکومت کرے۔ شاعری اس توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہ خوف، غصہ، رحم اور حوص جیسے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے اور ہماری عقل کو کمزور کرتی ہے۔ اس طرح یہ ریاست کے پورے اخلاقی ڈھانچے کی جڑیں ہلا دیتی ہے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ افلاطون کا اپنا شاگرد ارسطو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ ارسطو کا خیال تھا کہ فن کے ذریعے ان جذبات کا تجربہ کرنا دراصل کیتھارسس یعنی روح کی صفائی کا کام کرتا ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن افلاطون کے لیے یہ صرف تباہی کا راستہ تھا۔ تو ایک طرف افلاطون شاعروں پر جھوٹ بولنے اور جذبات بھڑکانے کی وجہ سے پابندی لگا رہا ہے، اور دوسری طرف جیسا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا وہ خود ریاست کے لیے شریف جھوٹ یا نوبل لائے کی وکالت کرتا ہے۔ یہ خلا تضاد نہیں لگتا؟ بظاہر یہ ایک بڑا تضاد لگتا ہے اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، افلاطون جھوٹ کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتا۔ وہ اسے ایک دوا کی طرح سمجھتا ہے جسے صرف ماہر ڈاکٹر یعنی حکمران ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف عوام کی بھلائی کے لیے۔ جی، صرف عوام یعنی مریض کی بھلائی کے لیے۔ اور یہ شریف جھوٹ وہی کہانی ہے نا کہ تمام شہری ایک ہی زمین کی اولاد ہیں، لیکن خدا نے ان کی روحوں میں مختلف دھاتیں ملا دی ہیں۔ حکمرانوں میں سونا، سپاہیوں میں چاندی اور باقی سب میں پیتل اور لوہا۔ جی بالکل۔ اس کہانی کا مقصد طبقاتی نظام کو مستحکم کرنا اور ہر شہری کو معاشرے میں اپنے کردار پر راضی رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو افلاطون کے مطابق ایک عظیم سماجی سچائی یعنی ہاہنگی اور استحکام کی خدمت کرتا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ حکمرانوں کا جھوٹ ٹھیک پر شاعروں کا غلط؟
وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ فرق نیت اور مواد کا ہے۔ حکمرانوں کا جھوٹ ریاست کو جوڑنے اور بہتر بنانے کے لیے ہے۔ شاعروں کا جھوٹ افلاطون کے مطابق غلط قسم کا جھوٹ ہے۔ غلط قسم کا جھوٹ؟ جی، وہ دیوتاؤں اور عظیم ہیروز کی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو انہیں غیر اخلاقی اور کمزور دکھاتی ہیں۔ ہومر کی ایلیڈ میں دیوتا آپس میں سازشیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور انسانوں کی طرح حسد اور غصے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور عظیم ہیرو ایچلز کا بھی ذکر ہے جو اپنے دوست کی موت پر ایک بچے کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر روتا ہے۔ بالکل، اور افلاطون کو اس پر شدید اعتراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب نوجوان ایسی کہانیاں سنیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ یہی کہ یہ سب کرنا ٹھیک ہے۔ جی، وہ یہی سمجھیں گے کہ لالچ، بزدلی اور اپنے جذبات پر قابو نہ پانا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ دیوتا اور ہیرو بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ کہانیاں ان کے کردار کو مضبوط بنانے کی بجائے کمزور کرتی ہیں۔ تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ صرف ایسی کہانیوں کی اجازت دے جو شہریوں کو بہادر اور نیک بننے کی ترغیب دے۔ بالکل، تو حکمرانوں کا جھوٹ ریاست کو تعمیر کرتا ہے جبکہ شاعروں کا جھوٹ اسے توڑتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ کنٹرول کا معاملہ ہے۔ ریاست کو ایک ایڈیٹر کی طرح کام کرنا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سی کہانیاں عوام کے لیے مفید ہیں اور کون سی نہیں۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو آج کے دور میں ہمیں بہت بے چین کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ آزادی اظہار کے تصور سے ٹکراتا ہے، لیکن افلاطون کے لیے ریاست کی اخلاقی صحت ہر چیز پر مقدم تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس پوری بحث کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انصاف اور نیکی روح کے لیے بذات خود اچھی چیز ہے۔ سقراط نے پوری کتاب میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انصاف کا پھل اسی کی ذات میں ہے، چاہے باہر سے کوئی انعام ملے یا نہ ملے۔ لیکن کتاب کے بالکل آخر میں وہ اچانک انعامات اور سزاؤں کی بات کیوں شروع کر دیتا ہے؟ یہ سب ایئر کی کہانی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار سوال ہے۔ افلاطون یہاں ایک بہت ذہین کام کرتا ہے۔ 9 کتابوں تک اس نے یہ ثابت کیا کہ انصاف روح کی اندرونی صحت اور ہم آہنگی کا نام ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہترین چیز ہے، چاہے دنیا آپ کو غلط سمجھے اور سزا دے۔ جب یہ دلیل مکمل ہو گئی تو اب وہ کہتا ہے اب جب کہ ہم نے یہ مان لیا تو آئیے یہ بھی دیکھ لیں کہ اتفاق سے انصاف کے بیرونی انعامات بھی بہت شاندار ہیں۔ جی، وہ انصاف کے کیس کو ہر لحاظ سے مکمل کرنا چاہتا ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اور ان بیرونی انعامات کو دکھانے کے لیے وہ ایک پوری مابعد الطبیعاتی کہانی کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایئر کی کہانی ہے کیا اصل میں؟ ایک پمفیلیا کا ایک فوجی ہے جو ایک جنگ میں مارا جاتا ہے۔ 12 دن بعد جب اس کی لاش کو جلانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اچانک زندہ ہو جاتا ہے اور عالم ارواح کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ اچھا، وہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں ایک جگہ پہنچتی ہیں جہاں جج ان کے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو یہ تو بہت سیدھا سادہ جزا و سزا کا نظام لگتا ہے جیسا کہ بہت سے مذاہب میں ہوتا ہے، لیکن افلاطون کی کہانی میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اس کے بعد آتی ہے۔ نیک روحوں کو 1000 سال کے لیے آسمانی انعامات ملتے ہیں اور گناہگاروں کو 1000 سال کی سزا۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس مدت کے بعد تمام روحیں دوبارہ ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں انہیں اپنی اگلی زندگی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے ہر طرح کی زندگیوں کے نمونے رکھے جاتے ہیں۔ وہ ایک ظالم بادشاہ بننے کا انتخاب کر سکتی ہیں یا ایک غریب کاریگر، ایک فلسفی، حتیٰ کہ ایک جانور بننے کا بھی۔ اور انتخاب مکمل طور پر ان کا اپنا ہوتا ہے؟ بالکل، اور یہ کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ایک آواز اعلان کرتی ہے، ذمہ داری انتخاب کرنے والے کی ہے، خدا بے قصور ہے۔ یہ آزاد مرضی کا ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے۔ یعنی آپ اپنی اگلی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایران نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا روحیں دانشمندانہ انتخاب کرتی ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ایرن نے دیکھا کہ وہ روحیں جو پچھلی زندگی میں نیک تو تھیں، لیکن صرف عادت یا سماجی دباؤ کی وجہ سے بغیر حقیقی فلسفیانہ سمجھ کے وہ اکثر سب سے برا انتخاب کرتی تھی۔ اچھا، جیسے؟ ایک ایسی ہی روح نے جو آسمان سے آئی تھی فوراً ایک عظیم ظالم حکمران کی زندگی چن لی، کیونکہ وہ اس کی ظاہری طاقت اور دولت سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی تقدیر میں اپنے ہی بچوں کو کھانا لکھا ہے۔ اور جنہوں نے تکلیفیں جھیلی تھیں ان کا کیا بنا؟ جنہوں نے پچھلی زندگی میں مصیبتیں جھیلی تھیں یا پھر فلسفہ کی سمجھ حاصل کی تھی، وہ زیادہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرتے تھے۔
اوڈیسیس جو اپنی پچھلی زندگی کی مہم جوئی سے تھک چکا تھا، اس نے ایک عام گمنام آدمی کی پرسکون زندگی کا انتخاب کیا۔ تو کہانی کا پیغام یہ ہے کہ حقیقی علم اور فلسفہ ہی ہمیں اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں صحیح انتخاب کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جی، یہ کہانی پوری کتاب کے اس مرکزی خیال پر مہر لگا دیتی ہے کہ فلسفیانہ زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ تو کتاب دہم دراصل تمام دھاگوں کو ایک ساتھ باندھ دیتی ہے۔ یہ شاعروں پر پابندی کے ذریعے ثقافت پر کنٹرول، شریف جھوٹ کے ذریعے ریاستی مزریے کی تشکیل، اور پھر ایئر کی کہانی کے ذریعے انصاف کے لیے ایک حتمی کائناتی جواز۔ یہ ایک مکمل منصوبہ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک ضمیمہ نہیں ہے بلکہ پوری ریاست کے منصوبے کا منطقی انجام ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ انفرادی روح کی صحت اور ریاست کی صحت ایک دوسرے سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ تعلق صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھی آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ جی، افلاطون ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے انتخاب کے نتائج ابدی ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتی ہیں جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ افلاطون کہانی سنانے والوں سے کیوں ڈرتا تھا؟ اب ایسا لگتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ وہ کہانی کی طاقت سے ڈرتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی طاقت کو بے حد سنجیدگی سے لیتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کہانیاں صرف تفریح نہیں ہوتی، وہ ہماری حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں، ہمارا کردار بناتی ہیں اور ہماری ریاستوں کی تقدیر لکھتی ہیں۔ اور اسی لیے وہ اس طاقت کو صرف فلسفی بادشاہوں کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یہ ریاست کی روح کو بچانے کا معاملہ تھا۔ افلاطون کا یہ استدلال کہ سماجی استحکام کی خاطر فن اور بیانیے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ایک گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم آج کی دنیا میں عوامی مفاد کے نام پر کتابوں پر پابندی، فلموں کی سینسرشپ یا سوشل میڈیا پر غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے پر بحث کرتے ہیں، تو کیا ہم کسی نہ کسی طرح افلاطون کی ہی صدیوں پرانی بحث میں شریک نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ہم شاید اسے مثالی ریاست یا فلسفی بادشاہ کا نام نہ دیں، لیکن یہ سوال کہ معاشرے کو کن کہانیوں کی ضرورت ہے اور کون سی کہانیاں نقصان دہ ہیں، آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا افلاطون کے زمانے میں تھا۔ لیکن فرق بھی تو ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے محافظ یا گارڈینز شاید حکومتیں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے الگورتھم ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری فیڈ میں کون سی کہانیاں نظر آئیں گی اور کون سی نہیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے کہ ہم سب اپنی ڈیجیٹل غاروں میں بیٹھے ہیں اور الگورتھم ہمیں وہ سائے دکھا رہے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ کیا یہ افلاطون کی دنیا سے بہت مختلف ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔